السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کے ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ گلہ بھی تجھ سے بہت ہے مگر محبت بھی، وہ بات اپنی جگہ ہے، یہ بات اپنی جگہ۔ نارنجی شام کے سائے نے سارے منظر کو دھند میں لپیٹ دیا تھا۔ جاتی سردیوں کی سرد شام کی اداسی افشین کی پور پور میں اتر گئی تھی۔ اس اداسی میں درد بھی تھا، جلی ہوئی محبت کی راکھ کی جلن بھی، خوابوں کی کرچیوں کی چبھن بھی۔ آنکھوں میں تیزی سے کچھ جلنے لگا تو انہوں نے سر اٹھایا اور دھند میں لپٹے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ کتنے سال گزر گئے، شاید 10 یا 15 یا اس سے بھی زیادہ۔ اب تو انہوں نے دن، مہینے، سال کی فکر ہی چھوڑ دی تھی۔ جب اپنی ہی کوئی سود نہیں تو زندگی کے چکر و مکر ہی بیکار ہے۔ وقت کی گردشوں کے ساتھ ان کی زندگی نے کیسی کیسی کروٹیں نہیں بدلی تھی۔ نئی نسل پروان چڑھنے لگی تھی، مگر افشین کی زندگی ایک جمود نقطے پر ٹھہر گئی تھی۔ اب تو وہ زندگی کو نہیں جی رہی تھی، بلکہ زندگی ان کو گزار رہی تھی۔ نفرت نے انہیں اندر تک کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ بس ازلال کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بن کر رہ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے اطراف میں تھکی تھکی سونی نگاہیں دوڑائیں۔ یہی مکان ہے، یہی لان ہے، یہی سنگ مرمر کا حوض، یہی درختوں اور پھولوں پر اترتی بہار، یہی میں ہوں اور یہی در و دیوار۔ مگر ان کیفیات سے دل تو تبھی متاثر ہونا چھوڑ چکا تھا جس دن پہلی بار وہ غازی سے لڑ کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ انہیں اب بھی غازی کے ساتھ اپنا پہلا جھگڑا یاد تھا، جب شایان کی وجہ سے غازی ان پر برہم ہوا تھا۔ پہلا جھگڑا زندگی بھر کی رنجش بن گئی تھی۔ ان دونوں نے تو سب پا لیا، اور وہ انہیں ایک دم سے 2 نام یاد آئے، شایان اور غازی۔ افشین کے دل سے نفرت کے بیج ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ جب یہ نام یاد آتے تو بہت کچھ یاد آ جاتا، غم، نفرت، انتقام کے ساتھ اپنے سارے خسارے ہی خسارے یاد آ جاتے۔ تم کو چھوڑا تو ایسا لگا جیسے خود سے الگ ہو گئے، ایک منزل کو جاتے ہوئے اپنے رستے الگ ہو گئے۔ محبت اور انتقام کے بیچ انہوں نے سب کھویا ہی کھویا تھا۔ غازی کو کھویا، چاہنے والے ماں باپ کو کھویا، غرور و عزت کھوئی، اپنا بیٹا کھو دیا۔ یزدان، ان کے سینے میں درد سا اٹھا تھا۔ یزدان کیا یاد آیا، ماضی کے جھروکے سے ایک یاد چپکے سے سامنے آ گئی، کچھ سال پہلے ہوئی اپنی، اور یزدان کی ساری باتیں آنکھوں کی ویرانی کو اور بھی بڑھا گئیں۔ وہ بھی تو جاتی سردیوں کی ایک شام تھی۔ اس دن بھی تو وہ ایسے ہی لان میں تن و تنہا بیٹھی زندگی اور محبت کے حساب کتاب میں کھوئی ہوئی تھی جب یزدان ان کے پاس آیا تھا۔ ایسے ہی تو وہ لان میں ایک طرف اداس سی بیٹھی خلاؤں کو تک رہی تھی جب وہ ان کے پاس آ کر رکا۔ مما، سرد و اسپاٹ آواز کانوں میں گئی، اور افشین نے چونک کر سامنے آ کھڑے ہوئے یزدان کو دیکھا تھا۔ یزدی، وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر بے قرار ہو اٹھی۔ میں آپ سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ان کے لیے اتنی سرد مہری تھی کہ بے تابی سے اٹھتی افشین پھر اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ بیٹے کے چہرے پر چھائی برہمی نے افشین کی پیاسی ممتا کو تڑپایا تھا، پر اس وقت تو نفرت کا سر بلند تھا۔ زخمی عورت جیتی ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ بس گرے آنکھوں نے سرخ سی ہوتی یزدان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہو تم؟ تمہارے باپ نے کیسے قبول کر لیا کہ تم یہاں آؤ؟ وہ بولی تو لہجہ خود بخود طنزیہ ہو گیا۔ یزدان جیسے ان کے اسی لہجے کا عادی ہو گیا تھا، اس لیے بس آہستہ آہستہ اسپاٹ انداز میں بولا تھا۔ آپ مجھے اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ بھوری آنکھوں میں بس سوال تھا اور کچھ نہیں۔ یزدان کی آنکھوں میں برف کی چادر سی جم چکی تھی۔ افشین نے لب بھینچے، پھر کڑواہٹ سے بولی، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نہیں چاہتی میرا بیٹا سوتیلی عورت کے سائے میں پلے بڑھے۔ تمہاری پرورش صرف میرے پاس بہترین ہو سکتی ہے۔ یہاں تمہیں ہر طرح کی آسائشیں میسر ہوں گی، تمہیں ہر خوشی ملے گی۔ وہ غرور سے گردن تانے اپنے اس بیٹے کو سمجھانا چاہ رہی تھی جس کے لیے رشتوں سے لے کر دنیا کے تمام تر چیزیں بے معنی ہو چکی تھیں۔ وہ بس سر جھٹک کر ان کو اسی طرح بے تاثر انداز میں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو شانی پر اعتراض ہے تو یہاں اس گھر میں اجلال بھی میرا سوتیلا ہی باپ ہے۔ ان کی ساری باتیں نظر انداز کر کے بس جو 2 جملے کہے گئے، افشین نے مشکل سے خود پر قابو پایا۔ سامنے ان کا یزدان تھا،
اس لیے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے وہ ذرا نرم ہوئے تھے۔ یزدان، میں تمہاری ماما ہوں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور پھر مجھے ان دونوں پر بھروسہ بھی نہیں۔ نرمی سے بولتے ہوئے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر یزدان کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر افشین کو تب گہرا جھٹکا لگا تھا جب یزدان نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ سمیٹ کر اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ افشین نے تیزی سے اس کی شکل دیکھی، وہاں صاف لکھا تھا، بس بات کریں، احساس و لمس نہیں۔ ان کے چھونے کی کوشش کرتے ہاتھ بے جان سے نیچے گر گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھروسہ تو مجھے آپ دونوں پر بھی نہیں، پھر میں کہاں جاؤں؟ افشین کے دیکھنے پر اس بار اس کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں بھی عجیب سی ہو رہی تھی، آواز حد درجہ تلخ ہو گئی۔ یزدان، اب تم بدتمیزی کر رہے ہو۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ میں ایسے ہی بولتا ہوں۔ اس نے بس شانے جھٹکے اور لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ انہیں بری طرح سے غصہ آیا تھا۔ تم کبھی ایسے نہیں بولتے تھے، اور کیا سکھائے گی تمہیں یہ عورت؟ تم میرے پاس رہو گی تو تم اچھا۔ میں سیکھوں گا کہ کیسے انتقام اور نفرت کے لیے کیسے کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کیسے کسی لڑکی کے ساتھ ریپ۔ وہ ان کی بات کے بیچ میں جو بولا، افشین کو گہرا دھکا لگا تھا۔ یہ پہلی ضرب تھی ان کے دل پر۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑی، یزدان! افشین بلبلا کر چیخ اٹھی اور ان کی آواز پورے لان میں گونجی تھی، اور یزدان کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ چیخیں مت ماما، چیخیں مت، آواز نیچی رکھ کر مجھ سے بات کریں۔ کیسی غراہٹ تھی اس کی آواز میں۔ افشین کی آواز خود بخود گھٹ گئی۔ یہ مت بھولو یزدان کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ اب جو بولی تو آواز دھیمی بھی تھی اور پست بھی۔ یاد ہے مجھے آپ میری ماں ہیں، اور یہ تعمر میں یاد رکھوں گا کہ میری ماں افشین فردوسی ہے۔ یزدان کبھی نہیں بھولے گا یہ بات، آپ بھی مت بھولنا۔ جنگ کی شروعات آپ نے کی تھی نا، اسے ختم میں کروں گا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے وہ ان کے قریب آیا، اور اسی طرح اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ جھکا تھا۔ افشین کی رگوں میں ان آنکھوں کا سرد پن اتر گیا۔ انہیں پہلی بار یزدان سے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ پھر سے سیدھا ہوا اور اسی اسپاٹ پن سے بولتا چلا گیا، بائی دا وے، میں یہاں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میں اب اتنا بڑا ہو چکا ہوں کہ آپ دونوں ہی مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں کس کے ساتھ رہوں اور کس کے ساتھ نہیں۔ ذرا سا جو اس کے چہرے کا اسپاٹ پن کم ہو جائے۔ افشین تو اسے دیکھتی اب ساکت سی ہو گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں میری لیگل کسٹڈی کے لیے جو اب تک جنگ چلتی آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ دونوں کی اس جنگ میں اب فیصلہ میں کروں گا۔ افشین نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کا بیٹا اب جوانی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس جنگ میں تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا، یزدان اب بڑا ہو رہا تھا۔ یہ فیصلہ میرے لیے کیوں نہیں یزدان؟ تم میرے پاس آ جاؤ، اتنے سال تم ان کے پاس تھے۔ ان کی مامتا نے مجبور کیا اور وہ ان کا لہجہ منت آمیز ہوا تھا، پر یزدان کے دل کو تو ان 4 سالوں نے پتھر میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ منت و سماجت بے اثر انداز تھی، الٹا وہ اور بھی برہم ہو گیا۔ کس لیے میں یہاں آ جاؤں؟ بتائیں مجھے، کس لیے آؤں؟ اس لیے آ جاؤں تاکہ اجلال خان زادہ کے ہاتھوں میں ٹارچر ہوتا رہوں؟ ان سالوں میں جب بھی آپ کی زبردستی سے ادھر آیا، وہ انسان میرے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا ہے خبر ہے آپ کو؟ ایک دم سے اس نے افشین کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا کر کہا، وہ مجھے سائیکو بناتا ہے۔ وہ میرے سامنے اپنے گھٹیا روپ لے کر مجھے دکھاتا رہا ہے۔ اس گھر میں آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے بیٹے پر ظلم ہوتا رہا ہے، لیکن آپ کو خبر ہی نہیں۔ نانا نانی تک کو معلوم ہو گیا، مگر میری ماں کو نہیں۔ وہ بس وجدان اور شانی کے خلاف پلان کرتی رہتی ہیں۔ اسے بس اس بات سے شکایت ہے کہ ان کی خوشیوں کو کیسے برباد کیا گیا، اور انہیں برباد کرنے والے کو برباد کیسے کیا جائے۔ اسے بس وجدان، شانی کے بچوں سے پریشانی ہوتی ہے۔ افشین سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، پر افشین فردوسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا بیٹا دن بدن ہر خوشی سے دور ہوا جا رہا ہے۔ اسے انسان رہنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس سے ایک نارمل زندگی چھین لی گئی ہے، اور یہ کارنامے اس کی مما ہی انجام دیتی ہیں۔ وہ بولتا گیا، اور افشین پر راز کھلتے ہوئے انہیں زندگی بھر کی شکست کے روبرو کروا گئے۔ ساکن سی وہ یزدان کے پتھریلے چہرے کے پیچھے چھپے درد کو دیکھ رہی تھی۔ اگر پپا اور شانی نہیں ہوتے تو مما میں کب کا ختم ہو جاتا، یا شاید گناہوں کی دلدل میں دھس جاتا۔ وجدان کا بیٹا گنہگار کہلاتا، مجرم ہوتا، قاتل ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں قہر ہی قہر تھا۔ بیتے سالوں کا کرب تھا۔ افشین تو اسی دن یزدان سے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی بس گئی، اور چہرہ دھواں دھواں ہو کر سیاہ سا پڑنے لگا۔
یزدان ایک دم سے پیچھے کھسکا اور چند قدم دور ہو کر پھر سے اسپاٹ آواز میں بولا، یہاں میں بس اتنا کہنے آیا ہوں کہ آپ مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں نا، تو میں آپ سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور اگر آپ نے پھر نانا یا اپنے اجلال کے ساتھ مل کر کوئی گیم کھیلا نا، تو اس بار یزدان سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گی، اور یہ میری دھمکی بالکل نہیں ہے۔ سفید ہوتی رنگت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے باقی جملے ادھورے چھوڑ دیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یزدان کا وعدہ ہے وہ اب 2 شخصیت میں بٹ کر زندگی جیے گا۔ میں ہمیشہ یزدان بن کر آپ سے ملوں گا، جب آپ چاہیں گی تب ہم ملیں گے، یہاں بھی بلائیں گی تو بھی میں آ جاؤں گا، مگر میں اپنے پپا اور شانی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ اپنے بھائی بہنوں کو، اور اپنی بات پر تب تک قائم رہوں گا جب تک اجلال خانزادہ کی قبر نہیں بنا لوں۔ اپنی بات بلچک انداز میں مضبوطی سے کہی اور وہ بہت تیزی سے مڑا تھا۔ افشین بس جاتے یزدان کے قدم گن رہی تھی، ہر قدم ان کا دل کچل رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں سے دور ہوتا اپنی بائک پر بیٹھا اور پھر ان کی نگاہوں سے دور ہو گیا تھا، بہت دور۔ 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور افشین نے چونک کر اپنے آنسو دیکھے، ماضی سے نکل کر حال میں آتے ہوئے، جانے کے آنسو اپنی بے بسی کے تھے یا یزدان کے لیے۔ ان کا بیٹا جب جوان ہو چکا ہے پھر بھی اپنے وعدے پر قائم ہے، وہ ان سے ملنے آتا ہے، جب بھی وہ بلاتی ہیں، چند منٹوں کے لیے ہی صحیح، مگر وہ آتا ہے۔ جب وہ آتا تو افشین کا دل ہمک ہمک کر اسے سینے سے لگانے کا کہتا۔ کیسا خوبرو جوان نکلا تھا وہ، ایسا چاند جس کی تمنا ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ اجلال کہتا تھا کہ وہ ایک آوارہ شرابی گنڈا ہے، مگر ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ ان کا یزدان ایسا ہے۔ ان کا دل کہتا تھا وجدان اس طرح کبھی اس کی تربیت کرے گا ہی نہیں، وہ تو خود مثالی تھا، پھر اس کا بیٹا کیوں غیر مثالی نہیں ہوگا۔ وجدان کا نام یاد آیا اور ایک بار پھر ان کے سینے میں غازی کی چھپی محبت ایک انگڑائی لے کر بیدار ہوئی، اور اس بیداری سے صرف درد ہی درد اتر آیا۔ غازی کی محبت وہ نشہ تھی جو سمندر کے لطف انگیز تلاطم اور ہوا کے دل فریب جھونکوں سے دل پر طاری ہو جاتی تھی۔ اس نشے کے لیے اب جی ترس ترس کے رہ جاتا تھا۔ اجلال کی محبت تو بس ہوس تھی، وہ تو وحشت کا مارا درندہ صرف مرد تھا، پر اب وہ دل نہیں رہا، نہ وہ نور رہی، وہ تو بس اب افشین خانزادہ تھی۔ غازی کی محبت تو بس اب ایک درد تھی، ان کی محبت وہ محبت تھی جس کی پہلی ہی منزل وصال تھی، اور انہیں وہیں تک غازی سے چاہت تھی، تو ایسی محبت نہیں، بس نفس پرستی تھی۔ وہ محبت جو نگاہوں سے پیدا ہوتی اور رفاقتوں سے شاداب رہتی ہیں، وہ ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، بکھر جاتی ہیں۔ ان کی زندگی میں تو طوفان آیا تھا، عشق کا طوفان، وہ عشق ان کی محبت کا تنکا تنکا بہا لے گیا۔ دل میں اتنی وسعت ہی نہ تھی کہ وہ غازی کی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں رکھ سکتی، اور بھلا قید کسے رکھتی؟ قسمت نے تو غازی کے نصیب میں سچی خوشیاں لکھی تھیں، انہوں نے کتنا چاہا، اور اب بھی ان کے دل میں اس خوشی کو تباہ کرنے کی چاہت تھی۔ یہ چاہت تو بس موت کے ساتھ ہی فنا ہوگی۔ اپنی شانی کے ساتھ وہ کتنا خوش ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہے وہ، تازہ کمشنر کی پوسٹ بھی اب اسے حاصل ہو چکی ہے، یزدان اس کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑا ہے، وہ تو مکمل ہے، اور وہ انہوں نے اپنا اور غازی کا مقایسہ کیا تو کیا پایا؟ ان کی زندگی میں اجلال تھا، رنگین صفت اجلال، جو اب اس شہر کا MLA بننے کی کوشش میں لگ چکا ہے۔ ان کے بابا کی ساری عزت و شہرت خاک میں ملا کر وہ ہر چیز پر قابض ہو چکا تھا۔ ان سالوں میں اس نے افشین کا صرف استعمال کیا تھا، صرف استعمال، اور اس وقت نے ان کی جھولی میں بھی ایک بیٹی اریبہ ڈال دی تھی جس کی فطرت سے وہ گھبراتی تھی۔ افشین نے گہری سانس لی اور وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آسمان پر اب سرمئی رنگ چھا رہا تھا، آہستہ آہستہ قدم سبز فرش پر رکھتے ہوئے وہ اندرونی جانب بڑھ رہی تھی۔ باہر سرمئی رنگ کے سائے در و دیوار پر آہستہ آہستہ داغدار رنگ پھیر رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمشنر وجدان کے بنگلے میں ہولناک سناٹا چھا گیا تھا، وہاں موجود نفوس کی سانسیں تک تھم گئی تھیں۔ شانی کا دل سہم کر سکڑ گیا تھا، وہ خوفزدہ سی وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ اریبہ کی باتیں وجدان نے سن لی تھی، یہ بہت ہی برا ہوا تھا۔ نثر بالکل سنجیدہ تھا، اور اریبہ کا دل ان کی دھاڑ سے ایک بار ضرور کانپا سا تھا۔ اس نے انہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، غصے میں وہ یزدان کی شبیہ لگ رہے تھے۔ پل پل وہ قریب آئے اور اریبہ کے روبرو ان کے قدم رکے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے ان کے سرخ آنکھوں میں اترے غیظ و غضب کو دیکھ رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری یہ مجال کہ تم میرے گھر میں آ کر میری بیوی سے اس طرح بولو؟ تمہیں شاید تمہاری ماں نے بتایا نہیں
کہ اپنی بیوی کو ایک حرف غلط کہنے والے کی میں جان نکال سکتا ہوں۔ وہ اس وقت حقیقت میں اتنے ہی غصے میں تھے کہ اس کی جان ہی لے لیں۔ بھوری آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور چہرے پر چھایا وہ برہم سا سایہ۔ اریبہ کی زبان گانگ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی ساری اکڑ نکل چکی تھی۔ تیزی سے چلنے والی زبان گنگ تھی۔ شانی گھبرائی گھبرائی سے بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری بیوی پر انگلی اٹھانے سے پہلے تم اپنے ماں باپ کے کیے گئے گناہوں پر ایک نگاہ تو ڈال لیتی۔ شاید ان کے گھٹیا پن سے تم آشنا نہیں ہو۔ جاؤ جا کر پوچھو تو وہ تمہیں اچھے سے بتائیں گے کہ گھٹیا پن ہوتا کیا ہے۔ ان کی سرخ آنکھوں میں کاٹ تھی، کسی تیز دھار چھری سی کاٹ۔ اریبہ کو اس کاٹ نے زخمی کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ گلابی پن اترنے لگا تھا۔ تم ہوتی کون ہو میرے گھر میں داخل ہو کر میری بیوی سے اس طرح بات کرنے والی؟ تمہیں برداشت کیا تو تم نے سمجھ لیا کہ تم جب چاہو گی جسے چاہو گی تمہارے ذلیل حرکتوں اور باتوں کو برداشت کر لیا جائے گا۔ وہ اس پر بری طرح برس رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی گردن پکڑ کر کس دیں۔ اریبہ کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ شانی ان کے غصے پر دل ہی دل میں بہت گھبرا اٹھی تھی۔ کچھ غلط نہ ہو جائے اس لیے وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ وجی پلیز رہنے دیں، چھوڑیں، جانے دیں۔ ان کا بازو تھام کر انہوں نے ایک نگاہ اریبہ کے بھی سفید پڑتے چہرے پر بھی ڈالی تھی۔ نصر نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اتنی صابر کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو اس لڑکی کا گلا ہی دبا دیتا، مگر وہ بجائے اس کے گلا دبائے الٹا اسے بچا رہی تھی۔ ادھر وجدان شانی کے التجا پر اور بھی غصے سے بھڑکے تھے۔ ان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ غصیلی آواز میں بولے، تم بیچ میں مت بولو شانی۔ خاموش رہ رہ کر نتیجہ دیکھ لیا نا تم نے۔ آج ایک گھٹیا شخص کی بیٹی میرے گھر میں آ کر میری پاکیزہ بیوی کو گالی دے رہی ہے اور تم مجھے رہنے دے گا کہہ رہی ہو۔ تم چاہتی ہو میں خاموش ہو جاؤں، چپ چاپ سب سن کر بھی برداشت کر لوں؟ کب تک؟ ہاں کب تک روکتی رہو گی مجھے؟ انہوں نے غصے سے بولتے ہوئے شانی کو جن نگاہوں سے دیکھا وہ نادم سے ہو کر نگاہیں جھکا گئی۔ ماضی کا گلٹ بہت تیزی سے ابھرا تھا۔ ان کے ہی تو لیے وجدان نے غازی کو مارا تھا۔ ہمیشہ ان کے لیے چپ رہے، سب برداشت کیا۔ شانی خود بخود 2 قدم پیچھے کھسک گئی۔ آج ایک بار پھر افشین نہیں، اریبہ نے انہیں وجدان سے شرمندہ کر ڈالا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہا تھا نا میں نے، یہ لڑکی سب ہو سکتی ہے مگر معصوم نہیں، وہ بولے اور شانی کا سر اور جھک گیا۔ اریبہ کی بھوری آنکھوں میں گلابی پن سرخی میں تبدیل ہونے لگا۔ وہ ایک دم سے پھر اریبہ کی طرف مڑے۔ کیا میں نہیں جانتا تم کس نیت سے میرے گھر میں گھسی تھی؟ اول روز سے مجھے تمہاری آنکھوں میں میرے بیٹے کے لیے وہی ہوس نظر آئے تھے جو تمہارے باپ کی آنکھوں میں تھی۔ ہو تو اسی ہوس پرست کی بیٹی نا، تم سے اور کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ ان کے لہجے میں ہی نہیں، آنکھوں میں بھی بے تحاشا نفرت ہی نفرت تھی۔ شانی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں وجدان؟ چونکا تو نصر بھی تھا پر اریبہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ درد سے ایک دم سے چیخی تھی۔ میں ہوس نہیں رکھتے، سمجھے آپ؟ مجھے محبت ہے مرتضیٰ سے، بہت بے حد، پوری آواز میں چلا کر اس نے قبول کیا تھا۔ اور شانی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ نصر نے دیکھا کہ اس کے اظہار سے وجدان صاحب کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں ایسی لہو رنگ ہو گئی جیسے اس میں خون نکل آئے گا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ بھی اب نہیں بولنا، انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ پر وہ بھی اریبہ تھی۔ بہت ہو گیا خوف اور ندامت، اپنے پپا کی بھی باتیں نہ برداشت کرے۔ یہ تو کمشنر وجدان تھے جن سے اریبہ کو بے تحاشا نفرت تھی۔ ہونٹ بھینچ کر ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک بار نہیں 1000 بار کہوں گی، میں آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں اور بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ ہی کیا، ساری دنیا اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ بے دھڑک ہو کر وہ بہت بے باکی سے ان کے سامنے کھڑی وہ اظہار کر رہی تھی جس محبت کا معنی بہت سی زندگیوں میں طوفان لا دے گا۔ وجدان نے جبڑے کسے۔ اریبہ خانزادہ چپ ہو جاؤ۔ ان کی مٹھیاں کس رہی تھیں اور چہرے پر زلزلے کے اثرات پیدا ہو گئے تھے۔ شانی کا دل خوف سے دھڑ دھڑ کرنے لگا تھا۔ خاموش تماشائی نصر اریبہ کی جرأت پر بس افسوس ہی کر سکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نہیں رہوں گی میں چپ، سمجھے آپ ہوتے کون ہیں مجھے چپ کروانے والے؟ آپ میرے کچھ نہیں ہوتے جس کی باتیں میں برداشت کروں۔ مجھے باتیں سنانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کمشنر وجدان۔ اگر میری محبت ہوس ہے نا، تو آپ کی محبت بھی ہوس ہی تھی۔ آپ نے بھی اپنی بیوی کی موجودگی میں ایک 3rd کلاس ملازمہ سے محبت کرنے کی ہوس کی تھی۔ وہ ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔
اور اس کے ایک ایک لفظ کے زہر سے شانی کو لگا جیسے افشین ان کے سامنے آ کھڑی ہو گئی ہو۔ وہ بھی تو ایسے ہی زہریلی تھی۔ دل میں درد سا اٹھا تھا ان کے۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، آئی سے گیٹ آؤٹ۔ وجدان اس بار پوری آواز میں دھاڑے اور سارے گھر میں ان کی دھاڑ گونج گئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کے اس گھٹیا سے گھر میں رہنے کا، مگر میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں، میرے پپا اگر آپ کو اتنے گھٹیا لگتے ہیں نا تو آپ ان سے بھی بڑھ کر گھٹیا ہیں، اور یہ آپ کی شایان گھٹیا ترین۔ بس وجدان کی برداشت یہیں تک تھی۔ برسوں پرانی افشین جیسے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنے اوپر سے قابو کھو کر وہ آگے بڑھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری شانی کے بارے میں ایسی گری ہوئی بات کرنے کی؟ انہوں نے ایک دم سے اس کا گلا پکڑا تھا۔ اریبہ کا سانس گھٹا تھا ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ اس کی آنکھیں باہر کوبلی تھیں، ہاتھوں کا شکنجہ گردن پر اتنا زبردست تھا کہ ایک لمحے میں ہی سانس رک سی گئی۔ شانی تو حواس باختہ سی رہ گئی تھی۔ خود خاموشی سے سارا تماشا دیکھتا نصر بھی گھبرا سا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ سچ مچ اب اریبہ کی جان لے لیں گے۔ یہ میری غلطی ہے جو میں نے یزدان کی محبت میں اس کی نیچ بہن کو برداشت کیا۔ میں بھول گیا تھا یہ ایک ناگن کی اولاد ہے، اسے بھی جب موقع ملے گا یہ میرے گھر میں اپنا زہر ہی پھیلائے گی، پر اس بار میں اس ناگن کا سر ہی کچل دوں گا۔ ان کی غراہٹ نما آواز میں برف سی کاٹ تھی۔ اریبہ کا دم گھٹتا جا رہا تھا۔ شانی ایسی ہو گئی تھی جیسے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو گئی ہو۔ وجدان کے شدید رد عمل سے وہ شل سی ہو چکی تھی۔ غازی کی زندگی میں تباہی مچائی گئی تھی، مگر میں اپنے بیٹے کی زندگی کو ہر طوفان سے بچانے کے لیے آج تمہارا قصہ ہی تمام کر دوں گا۔ اس گھر سے اب تمہاری لاش ہی جائے گی۔ ان کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اریبہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ واقعی اریبہ کا خون کر دیتے، نصر تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ پلیز باس، اسے چھوڑ دیں۔ آپ کمشنر وجدان ہیں، اجلال نہیں۔ آپ قاتل نہیں ہیں باس، اسے چھوڑ دیں۔ قریب آ کر اس نے ان کے وہی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جس سے وہ اریبہ کا گلا دبا رہے تھے۔ وجدان، پلیز باس، آپ ایسا کام مت کریں۔ یہ لڑکی تو نہایت درجے کی بیوقوف اور بدتمیز ہے، پر آپ ہمارے لیے بہت عظیم ہستی ہیں۔ آپ نے ہر مقام پر سمجھداری سے کام لیا ہے، پلیز اس بار بھی اسے چھوڑ دیں۔ ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے وہ التجا سا کر رہا تھا، آنکھوں میں مان جانے کی منت۔ انہوں نے ایک بار پھر اریبہ کی طرف دیکھا۔ اس کی رنگت سفید ہوتی جا رہی تھی، سانس نہ آنے کی وجہ سے منہ کھل گیا تھا اور آنکھیں باہر کو نکل رہی تھیں۔ اسے باہر پھینکاؤ نصر، انہوں نے اریبہ کو ایک جھٹکا دیا تھا۔ وہ وہیں فرش پر الٹتی چلی گئی تھی اور وہ تیزی سے مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے بیڈ روم کی طرف چلے گئے۔ شانی اب بھی شاکڈ سی بری طرح کھانستی ہوئی اریبہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ لگاتار کھانستے ہوئے وہ اپنا گلا پکڑ کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ شانی جیسے ہوش میں آ کر اس کی طرف بڑھتی کہ نصر ان کے درمیان میں آ گیا۔ پلیز میم، آپ باس کو دیکھیں، اسے میں دیکھ لوں گا۔ ان کی پریشان سی صورت دیکھتے ہوئے وہ سنجیدہ تھا۔ نصر، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی بہن ہے، اسے کچھ ہو گیا تو میں مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ وہ گھبرائی گھبرائی سی بولتی نصر کو تعصب سے گردن ہلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ انسان کو اتنا سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی معصومیت سے انہوں نے دھوکہ کھایا ہوا تھا۔ میم، یہ بہت ڈھیٹ ہڈی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ولف کی بہن ہونے کا ایمان رکھا ہوتا نا تو ایسے انجام کو ہی نہیں پہنچتی۔ آپ اس کی پرواہ مت کریں، یہ جلدی مرنے والوں میں سے نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور فرش پر گری پڑی کھانستے یا روتی اریبہ کو بازو جھک کر دبوچا تھا، اور شانی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی بے جان ہو رہی تھی، اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی چلی آئی تھی۔ نصر اسے اسی طرح گھسیٹتے ہوئے اس کی کار تک لے آیا تھا۔ اپنی کار میں بیٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کار کا فرنٹ ڈور کھول کر اس نے اریبہ کو بری طرح سے اندر دھکا دیا تھا۔ اریبہ وہیں سیٹ پر گری اور اس نے بس موڑ کر نصر کی طرف دیکھا۔ ڈر اور خوف نے تو جیسے اس کا سارا تن تنا، ساری اکڑ ہی ختم کر ڈالی تھی۔ خالی خالی نگاہوں سے نصر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اب ساکت سی تھی۔ بے تحاشا سرخ آنکھیں اور سرخ چہرہ پر نصر کو اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی کی ایک بھی لہر اٹھتی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح برہمی سے اس سے مخاطب تھا۔ اپنی جان کی امان چاہتی ہو نا تو کار سٹارٹ کرو اور نکل جاؤ اس گھر سے، اور اب دوبارہ یہاں قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اجنبیت سے کہتے ہوئے اس کی آنکھیں سرد سے ہی تھیں۔ اریبہ خانزادہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ ان کے بیچ کوئی تعلقات تھے جو اس کے لیے کوئی جذبہ محسوس کرتا۔ ابھی تو اس وقت اسے اس لڑکی سے بے تحاشا نفرت سی ہو رہی تھی، پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اریبہ کی وجہ سے اس گھر میں خوشی کا چھایا ماحول کسی ٹینشن میں تبدیل ہو جائے۔ شانی اور وجدان کی تو خوشی ختم کر ہی دی، اب یزدان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، اس لیے وہ اریبہ کو یہاں سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
نفرت سے اس نے کار کا ڈور جارحیت سے بند کیا اور مڑ کر وہ اندر کی جانب بڑھا تھا، پر اس کے کانوں نے کار سٹارٹ ہونے کی کوئی آواز نہیں سنی۔ تو اس نے مڑ کر دوبارہ کار کی طرف دیکھا۔ کار چوں توں ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ مٹھیاں کس کر دوبارہ کار تک آیا اور ایک دم سے اس کا دماغ پھرنا کر رہ گیا۔ اریبہ سیٹ پر گری بری طرح سے رو رہی تھی۔ نصر کا دل کیا ابھی کہ ابھی وہیں اس کا گلا دبا دے تو بہتر ہوگا۔ پہلے سارا فساد پھیلاؤ پھر خود ہی رونے بیٹھ جاؤ۔ یہ اس کے جیسی لڑکیوں کا حربہ تھا۔ اس نے دوبارہ کار کا ڈور کھولا اور دبی دبی آواز میں بولا، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ یہاں سے جا کیوں نہیں رہی ہو؟ یہ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ ابھی یزدان صاحب آتے ہوں گے اور جب انہیں سب پتہ چلے گا تو میرا خیال نہیں، مجھے یقین ہے اپنے پپا کا ادھورا کام وہ ضرور پورا کر دیں گے۔ اور جو تم گھڑی گھڑی ہر شخص کو بتاتی رہتی ہو کہ تمہیں معلوم نہیں میں کس کی بیٹی ہوں، وہ فخر سے قبر میں آئے فرشتوں کو بتا رہی ہوگی۔ غصے سے وہ ڈور پر جھکا لگاتار طنزیہ بولتے ہوئے اریبہ کو ہی دیکھ رہا تھا، جس کے کان میں جوں بھی نہیں رینگی۔ اب تو رونے میں اور بھی تیزی آ گئی تھی۔ اس کی آواز نصر کے کان میں چبھنے سے لگی، سنائی نہیں دے رہا؟ رونا ہے تو اپنے باپ کے پاس جا کر رو۔ اس بار اس نے ذرا سا چینخ کر کہا۔ مجال ہے جو وہ ڈھیٹ لڑکی سن لے۔ بس آواز کا سریلا پن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا دل کیا اپنا نہیں اس کے بال اکھاڑ دے۔ سالی ایک نمبر کی ڈھیٹ ہے۔ شاکر صحیح کہتا ہے، یہ زبردستی چپکنے والی بلا ہے۔ بالکل شاکر کے انداز میں تیوری چڑھا کر وہ بڑبڑایا اور اس نے خود کو بھی کوسا، کاش مجھے لڑکیوں کے رونے پر شکو کی طرح ڈنڈے لگانے والی عادت ہو جاتی۔ اسی طرح جل کر بڑبڑاتے ہوئے اس نے اریبہ کو ایک طرف دھکا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نصر نے دیکھا وہ آرام سے روتے ہوئے ساتھ والی سیٹ پر پھیل کر رونے کا شغل انجام دے رہی تھی۔ صرف اور صرف یزدان صاحب کی وجہ سے تجھ جیسی لڑکی کو برداشت کروں، جانے ابھی قسمت میں کیا کیا دیکھنا لکھا تھا ہے جو اجلال کی بیٹی کو میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہلکی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے کار سٹارٹ کی تھی اور بہت تیزی سے وہ کار گیٹ سے نکال کر لے گیا تھا۔ دوسری سیٹ پر اوندھے منہ گری اریبہ اسی طرح دھواں دھار روتی مسلسل اس کے غصے میں اضافہ کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے سنے گئے سارے جملے ان کے کانوں میں پگھلے سیسے کی طرح کانوں میں اتر رہے تھے۔ ان جملوں کی بازگشت بار بار ان کے کانوں میں ہو رہی تھی۔ صداؤں کی بازگشت سے ان کے کان تپ تپ کر سرخ ہوئے جا رہے تھے۔ پھر یہ سرخی کانوں سے ہوتے ہوئے سارے چہرے پر پھیل گئی، پھر اس سرخی کی جلن ان کے سینے میں اتر گئی۔ غصے سے ان کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ سالوں بعد انہوں نے اس طرح اپنا آپ کھویا تھا۔ اس قدر وہ اشتعال سے بھر گئے تھے کہ ایک پل بھی انہیں چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ لگاتار کمرے میں ٹہلتے ہوئے وہ کبھی اپنے بالوں میں سختی سے انگلیاں پھیرتے تو کبھی مٹھیاں کس لیتے۔ اس وقت ان کی حالت بالکل اسی طرح ہو رہی تھی جب اجلال ان کے چنگل سے نکلا تھا اور خلیل سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔ وہی اشتعال انگیز کیفیت سے گزرتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بس برسوں پہلے کیا گیا شانی کا وعدہ نبھا رہے تھے۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو انہوں نے تیزی سے مڑ کر اندر آتی شانی کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر دکھ اور افسوس کے ساتھ ندامت کے سائے بھی رقم تھے۔ انہوں نے وجدان کی طرف دیکھا اور وجدان نے ان کی طرف۔ نگاہوں کے تصادم سے ایک کی آنکھوں میں ندامت کے ساتھ التجا تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں پھر سے وہی غصہ۔ وہ آگے بڑھے، اسی لیے میں تمہیں سمجھاتا تھا، اسی لیے مجھے اس لڑکی سے نفرت تھی، پر تم نہیں مانتی تھی۔ جس دن تم نے مجھ سے بات کی تھی نا اسے ہاسپٹل میں رکھنے کی، اسی دن تمہیں سختی سے منع کر دیتا تو آج یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچتی۔ شانی کو دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑے تھے۔ اونچی اونچی آواز میں بولتے ہوئے وہ بار بار اپنی مٹھیاں کس رہے تھے اور کبھی اپنے بالوں میں انگلیاں سختی سے چلاتے۔ ان کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے شانی کو مدتوں پہلے کا غازی یاد آ گیا، پر اب وہ شایان نہیں تھی وہ جو غصے سے ڈر جائے۔ وہ تو محبت سے انہیں سنبھال لیتی تھی۔ سوری وجی، میری وجہ سے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ شرمندگی کے احساس سے بول بھی نہیں پائی۔ کتنا منع کیا تھا وجدان نے، مگر انہوں نے ہزار دلیل دے کر انہیں منا لیا تھا، اور آج اریبہ کی بدتمیزی اور بے باکی سے وہ وجدان سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ تمہیں لوگوں کی پہچان نہیں شانی، تم معصوم ہو تو تمہیں سب اپنی طرح معصوم لگتے ہیں، پر تم نہیں جانتی یہاں انسانی زہریلے سانپ پلتے ہیں۔ لوگ خود غرض ہیں، اپنی غرض کے لیے تم جیسے معصوم انسانوں سے بس فائدہ اٹھاتے ہیں۔ غصہ تو ہنوز ان کا قائم تھا، مگر اب آواز ان کی دھیمی پڑ گئی تھی۔ سامنے ان کی زندگی تھی تو وہ ان سے اسی طرح اونچی آواز میں بات کر بھی نہیں سکتے تھے، وہ بھی اس وقت جب شانی رونے کی تیاری بھی کر رہی ہو۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ دھیرے دھیرے شانی کی آنکھیں پانیوں سے بھر رہی تھیں، اور یہی نمکین پانی تو ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔
ایک بار پھر شانی کے لیے ان کا غصہ کم ہونے لگا۔ وجی مجھے کیا معلوم تھا کہ وہی ہوا۔ پانیوں سے آنکھیں لبریز ہوئیں اور آنسوؤں سے آواز رند گئی۔ وہ کتنا بھی بہادری کا مظاہرہ کر لیتی تھی مگر اپنے وجی کے سامنے وہ اب بھی وہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی شایان تھی۔ وجدان نے آنکھیں بند کیں، پھر چند گہری سانسیں لے کر سر جھٹک کر انہوں نے آگے بڑھ کر شایان کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور ان کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ شانی نے سسکی لی تھی، انہوں نے ان کا سر سہلایا۔ تم نے کیسے اجلال اور افشین کی اولاد کو معصوم سمجھ لیا شانی؟ وہ ان دو لوگوں کی اولاد ہے جنہوں نے ہماری زندگی میں داخل ہو کر آگ لگائی تھی۔ ان کے دیے گئے گھاؤ تو اب بھی ہم دونوں کے دلوں پر ہیں، تو ان کی اولاد سے تم نیکی کی امید کیوں رکھ رہی تھی؟ ان کا سر دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے اب آواز نرم سی ہو گئی تھی۔ ان کے سینے سے لگی شانی نے آہستہ سے سر اٹھایا، کالی آنکھیں رونے سے گلابی ہو رہی تھیں۔ وجی میں بس مصطفیٰ کی وجہ سے چاہتی تھی کہ، آہستہ سے انہوں نے کہنا چاہا کہ وجدان کا غصہ ایک بار پھر اب اود کر آیا۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بس کرو یہ مصطفیٰ مصطفیٰ کرنا۔ وہ تم سے کبھی یہ خواہش نہیں رکھتا تھا کہ تم اجلال کی اولاد سے اچھا برتاؤ رکھو، اور تم… ان کے غصے سے بولنے پر شانی پھر سے چپ رہ گئی تھی۔ انہوں نے شانی کو کاندھوں سے تھام لیا۔ تم مصطفیٰ کی محبت میں اندھی کیوں ہو جاتی ہو شانی؟ اس کی محبت میں یہ سوچ کر کہ کہیں اس کا دل نہ دکھے، کہیں اسے غصہ نہ آ جائے، تم نے بہت سے کام بلا سوچے سمجھے انجام دیے ہیں۔ مصطفیٰ کو خوش کرنے کے چکر میں تم نے اس لڑکی کو شہ دی تھی، اور دیکھو وہ آج یہاں آ کر تمہاری ہی ذات پر کیچڑ اچھال گئی۔ ان کے کاندھے کو تھام کر وہ بولتے ہوئے مسلسل انہیں ناراضگی سے دیکھ رہے تھے۔ شانی کو ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا۔ میں تو بس… ایک بار پھر گلا روندھا اور اریبہ کی باتیں بھی یاد آئیں، کتنی نفرت سے ان کی ذات پر کیچڑ اچھال دیے تھے، پر اس سے زیادہ دکھ وجدان سے ہوئی شرمندگی کا تھا۔ دکھ سے ان کی آنکھیں رونے کے لیے تیار تھیں۔ بس رو رو کر میرا غصہ ختم کرو تم، میری کمزوری جان کر تمہیں اپنے آنسوؤں کو ہتھیار کی طرح استعمال کرنے کا ہنر خوب آ گیا۔ وہ پھر سے دھیمے پڑ گئے۔ وجدان نے پھر سے انہیں سینے سے لگا لیا، پر ان کی خفگی سے کہی بات پر روتی ہوئی شانی آنسوؤں سے بھیگی ہنسی تھی۔ وجدان نے انہیں خود میں سمیٹ کر ان کے بالوں کو سہلاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا تھا، مصطفیٰ سے محبت کرو مگر پلیز شانی، اس سے جڑے ان لوگوں سے نہیں جن کے ڈسے ہوئے ہیں ہم۔ وہ بولتے ہوئے اب انہیں لے کر آہستہ آہستہ قدموں سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ شانی نے ان کے سینے سے الگ ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ شانی انہیں دیکھتے ہوئے بہت دکھ سے بولی تھی، چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ وجدان نے ہاتھ بڑھا کر ان کی بھیگے پلکیں چھوئی تھی۔ کیونکہ وہ افشین کی اولاد ہے، اس کی رگوں میں نفرت دوڑتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نفرت سے سینچا گیا ہے، نفرت ہی سکھایا گیا ہے۔ تم ان سے محبت کی توقعات رکھ کر خود کو ہی فریب دے رہی تھی۔ شایان کی نم پلکوں کو انگلی کے پور سے صاف کرتے ہوئے اب ان کی آواز بھلے نرم تھی، پر بھوری آنکھوں میں اپنے دشمنوں کے لیے بس نفرت ہی نفرت تھی۔ شانی نے بس آگ کی صورت میں سانس لی، پھر انہیں اریبہ کی اور باتیں یاد آئیں تو وہ مضطرب نظر… یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وجی وہ مرتضیٰ سے محبت کرتی ہے، کہیں وہ کوئی غلط کام نہ کرے ہمارے مرتضیٰ کے لیے۔ انہیں پریشان سا دیکھ کر وجدان نے بس لب بھینچے پھر سختی سے کہا تھا، اسے محبت کہہ کر محبت کی توہین مت کرو، اور اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ کرنے سے پہلے ہی میں اس کی جان لے لوں گا، میں تاریخ تو آنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے عزم سے کہتے ہوئے شانی کا ہاتھ تھام لیا۔ شانی گھبرائی سی تھی، ایک بار پھر وہی جنگ۔ بچی آنے والے پل کے احساس سے وہ خوفزدہ سی تھی۔ شانی ڈرنا چھوڑ دو، اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ وہ اجلال نہ اس کی بیٹی۔ شانی نے بس ان کے چہرے کی سختی دیکھتے ہوئے گہری سانس بھری، وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ جانتی ہوں وجی، پر ماں ہوں نا تو اولاد کے لیے دل پریشان ہو جاتا ہے، ورنہ آپ دونوں پر تو مجھے مکمل بھروسہ ہے، وہ لوگ اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اعتماد سے بولتی شانی ہولے سے مسکرائی۔ وجدان نے بھویں سکیڑ کر ان کی پیاری شکل دیکھی۔ میرے لیے تو کبھی یہ دل پریشان نہیں ہوتا، مجھے تو بس تم نے پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ شکوہ گو ہوئے اور شانی ہلکے سے مسکرائی۔ وجدان ناراض تھے اور وہ ان کی ناراضگی دور کرنے کے ہر ہنر سے بلد۔ میرا اس وقت آپ کو منانے کا بالکل موڈ نہیں ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی کہا انہوں نے بس منہ بنا لیا۔ میں ماننے کے موڈ میں ہوں بھی نہیں۔ شانی بس مسکراتے ہوئے ان کے چہرے پر چھائے خفگی کے سارے رنگ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جس غصے میں تھی اس کا اثر اب دھیرے دھیرے زائل ہو رہا تھا۔ یہی تو ان کے گھر میں بسیرا کرتے محبت کے پرندوں کا کمال تھا۔ انہوں نے اپنے سائے میں ان دونوں کو سمیٹے ہوئے کبھی محبت میں تلخی کو گھلنے ہی نہیں دیا تھا۔ بجی آپ کو اریبہ کا گلا نہیں دبانا چاہیے تھا، اسے کچھ ہو جاتا تو…
شانی کو جھرجھری سی آ گئی. وجدان نے بس جبڑے بھینچے اور کچھ اور کہے بغیر بس خاموشی سے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. میرے کپڑے نکال دو, فریش ہونا چاہتا ہوں. شانی سمجھ گئی وہ اب اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے بس ان کی شکل دیکھی اور خود بھی بیڈ سے کھڑی ہو گئی. وجدان اپنا رخ موڑ کر اپنی پولیس یونیفارم کی شرٹ کے بٹن کھول رہے تھے. ایک دم سے ان کے ذہن سے ایک خیال گزرا اور انہوں نے کمشنر صاحب کی پشت دیکھی, پھر تیزی سے ان کے قریب آ گئی. بجی ایک بات فوراً میری مان لیں. ان کا بازو تھام کر انہوں نے وجدان کا رخ اپنی طرف موڑا اور ان کے ہاتھ ان کی وردی سے ہٹا کر خود ہی بٹن کھولتے ہوئے بڑے پیار سے بات شروع کی. بات ضرور ان کے مصطفیٰ کی تھی جو قریب آ کر پیار سے کہا جا رہا تھا. وجدان نے بس انہیں گھورا تھا. منواؤ مصطفیٰ کے لیے, وہ سنجیدگی سے بولے اور شانی کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھمے. پلیز بجی, مصطفیٰ کو آج کے ہوئے ہنگامے کے بارے میں مت بتائیے گا. آپ جانتے ہیں نا وہ یہ سب سن کر کتنا ہنگامہ کر سکتا ہے وہاں جا کر. پیار سے ان کے بٹن کو چھوتے ہوئے وہ بڑی آس سے وجدان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. اسے ہنگامہ کرنا بھی چاہیے. شانی نے بے بسی سے ان کے پیشانی کے بل دیکھے جو کم ہی نہیں ہو رہے تھے. کچھ تو تھا جو بار بار وجدان کا غصہ ابھر رہا تھا. پلیز کچھ مت کہیے گا. اتنے دن بعد تو وہ سکون سے جی رہے. پہلی بار ہماری زندگی کے دن چین و سکون سے گزر رہے ہیں. اب آپ سب بتا کر پھر نیا ہنگامہ چاہتے ہیں. آپ کو اچھا لگے گا وہ سب سنیں اور پھر سے اسی طرح غصہ ہو. ایک بار وہ غصے میں آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کئی دن اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. ابھی تو بات بھی سیریس ہے. اریبہ کے متعلق سب سن کر وہ بہت ڈسٹرب ہو جائے گا. آپ چاہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائے. ان کے کالر کو چھوتے ہوئے پیار سے کہتے ہوئے ان کی آواز میں مصطفیٰ کے لیے فکر ہی فکر تھی. بول تو ایسے رہی ہو جیسے میں اس کا باپ نہیں دشمن ہوں. ہمیں سکیڑ کر انہوں نے بس انہیں گھورا تھا. شانی نے مسکراہٹ دبائی. نہیں باپ ہی ہیں مگر ذرا جلتے ہیں نا آپ ان سے. ہو سکتا ہے اس کی جلن میں وجی. ان کی آدھی بات ان کے ہونٹوں میں ہی رہ گئی تھی. وجدان نے جھک کر ان کی ناک پر ان کی بات کا مزہ چکھا تھا. وجی بہت ظالم ہیں آپ. اپنی ناک چھوتے ہوئے کالی آنکھوں میں ڈھیروں شکوہ اتر آیا تھا. یہ میری جلن ہے جو تم پر اتری ہے. کچھ زیادہ بولی نا تو پھر چلاتی رہو گی تم. ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گرفت سخت رکھتے ہوئے انہوں نے پیار سے ناک چھو کر سارے درد کا اثر زائل کر دیا. شانی نے ان کی گردن میں اپنے بازو لپیٹ لیے. ایک بار پھر وجدان نرم ہو گئے. سوری یار, غصے میں تم پر چلایا. پیشانی پر پیشانی رکھ کر انہوں نے سارا غصہ اب دل و دماغ سے دھوئیں کی طرح محلول ہوتے محسوس کیا تھا. کوئی بات نہیں, جو ہوا سو ہوا. میں نے اب ان لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیا ہے. جب میں غلط نہیں تو کیوں خود کو اذیت دوں. ان کے کھلے کالر کو چھوتی ہوئی شانی کی باتوں سے پہلی بار ان کا دل مطمئن ہو گیا. وہ ایسی ہی شانی تو دیکھنا چاہتے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. مگر یہ بتائیں آپ اب ناراض نہیں ہیں نا. وجدان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی شانی نے ان کی گردن میں باہیں لپیٹ کر تیزی سے پوچھا تھا. ان کی آنکھوں میں بس پیار ہی پیار تھا. نہیں میں ناراض ہوں, اور اگر تم چاہتی ہو میں مارے چلن میں تمہارے مصطفیٰ سے سب کہہ نہ دوں, مجھے جلدی سے منا لو. وہ پوری سنجیدگی سے کہتے ہوئے شانی کو تپا چکے تھے. قریب بھی کر رہے ہیں اور ناراضگی بھی جتائی جا رہی ہے. مصطفیٰ کو بتایا نا تو اپنے بیٹے کے لیے ولیمے والے روز میں آپ کی پسند کا کوئی ڈریس نہیں پہنوں گی. اپنی پسند سے تیار ہو کر آپ سے دور رہ کر خوب اچھی طرح سے بدلا لوں گی. وہ اور ان کی معصوم دھمکیاں. وجدان نے زیر لب دانتوں میں دبا کر ان کی پیشانی سے اپنی پیشانی زور سے ٹکرائی. شانی ان کی گردن سے باہیں نکال کر دور ہٹ کر اپنی پیشانی سے لانے لگی. ظالم ہی رہنا ہے آپ کو. خفا آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا. تم سے تو کم ہوں. وہ بھی انہیں چڑھانے کی ہی موڈ میں تھے. چہرہ بھی سنجیدہ تھا. شانی سمجھ گئی وہ بغیر منائے ماننے والی نہیں. اچھا بابا, میں سچ میں اپنی غلطی مان کر آپ کو منا لوں گی, پر ابھی نہیں. پہلے یہ تو بتائیں میٹنگ میں تھے نا آپ, اتنی جلدی کیسے آ گئے. پیار سے کہتے ہوئے قریب آ کر ان کے گال چھو کر انہوں نے ان کا دھیان بٹانے کی غرض سے سادگی سے پوچھا. اور وجدان نے سر جھٹک کر شرٹ کی آستینوں سے بازو نکالتے ہوئے کہا. میٹنگ کینسل ہو گئی تھی. منسٹر کو دوسرا کام پڑ گیا تھا. یہ سیاستدان بھی. انہوں نے تعصب سے گردن جھٹکی. انہیں تو ہمارے قیمتی وقت کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے. پہلے ہی سے سر میں درد اس منسٹر نے پیدا کیا, پھر یہ لڑکی. انہوں نے کہتے ہوئے پھر سے سر جھٹکا اور شرٹ اتار کر انہوں نے خاموشی سے شانی کی طرف بڑھا دی. شرٹ تھام کر شانی نے پیار سے کہا. چھوڑیں نا, آپ فریش ہو لیں, میں چائے لے کر آتی ہوں. ساتھ ہی میڈیسن بھی. آرام تو کرتے ہی نہیں تو کیا ہوگا, کہیں بخار نہ ہو گیا ہو. شرٹ لیے انہوں نے فکر مندی سے ایک ہاتھ بڑھا کر ان کی گردن چھوئی. پھر وہ گردن چھو کر بخار دیکھنے لگی. ادھر ان کو تکلیف ہوئی اور ڈاکٹر شانی لگی بخار چیک کرنے لگی. ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کا ہاتھ تھام لیا.
بخار نہیں ہے، بس جاؤ چائے لے آؤ، تب تک میں فریش ہو جاؤں۔ انہوں نے آہستہ سے مسکرا کر ان کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹایا اور پھر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئے تو وہ بس ان کی پشت کو دیکھتے ہوئے سر ہلاتی روم سے نکل آئی۔ یوں تو بات ختم ہو گئی تھی مگر وجدان اب بھی ڈسٹرب تھے، یہ وہ جانتی تھی، پر کس بات سے؟ وہ زیادہ ڈسٹرب تھے اس بات سے وہ انجان تھی، اس بات کے زہر سے اب بھی چھایا بوجھل پن سارے گھر کے ماحول پر چھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں زبردستی گھسی جا رہی تھی اور وہ اریبہ سے زیادہ خود پر غصہ ہو رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں اس لڑکی کا گلا دبا دیتا، کیوں وہ اسے برداشت کر رہا ہے، اور برداشت تو چھوڑو، وہ اس کا ڈرائیور بن کر اس بدتمیز لڑکی کو اس کے گھر تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ نصر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ نہ یہ لڑکی معصوم ہے، نہ یہ لڑکی ہمدردی کے قابل، تو پھر کیوں ان سب معاملے میں پڑ ہے؟ شاکر صحیح کہتا، تو ایک نمبر کا ایڑا ہے۔ وہ لگاتار سوچتا ہوا خود کو کوس رہا تھا، اس پر اریبہ کی لگاتار رونے کی آواز اس کے اعصاب کو چٹکھا رہی تھی۔ تمہارے جیسی لڑکیوں کو کبھی اپنی غلطی دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ غلطیاں کرتی رہتی ہیں اور پھر زبردستی معصوم بن کر روتی ہیں۔ لگاتار روڈ کی طرف دیکھتے ہوئے نصر کی آواز میں تلخی سی گھلی تھی۔ وہ اریبہ سے مخاطب ہوا تو رو رو کر تھک گئی۔ اریبہ تیزی سے اٹھی۔ میری کیا غلطی تھی؟ ایک دم سے سیدھی ہوئی اور نصر نے تیزی سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ بے تحاشا رونے سے سرخ ہوتا چہرہ، سرخ آنکھیں، اس نے سر جھٹکا اور گردن سیدھی کر کے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس انسان کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس کی یہی سوچ ہے۔ تمہارا بھی مسئلہ یہی ہے اریبہ خانزادہ، تمہیں خود پتہ نہیں رہتا تم کیا چاہتی ہو، پھر غلطی پر غلطی کرتی ہو اور ایک دن اسی غلطی سے بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ اریبہ کو اس کے چہرے پر عجیب سے سرد مہری نظر آئی۔ اس نے اریبہ پر ایک نگاہ ڈال کر ہٹا لی، پھر اسے ایک نگاہ میں اس کی نیلی آنکھوں میں اس کے لیے بس افسوس تھا۔ اریبہ کو اپنے ماں باپ کی نصیحت اچھی نہیں لگتی تو یہ تو پھر بھی اس کے لیے اجنبی تھا، وہ بھی ہمدردی کرتا، اجنبی۔ اریبہ کو ہمدردی سے ہی نفرت تھی۔ اس کا دماغ پھر سے الٹ گیا۔ اوہ ہیلو مسٹر مکینک پلس ڈرائیور، تم کون ہوتے ہو مجھے میری غلطیاں بتانے والے؟ مجھ سے ہمدردی جتانے کا شوق تمہیں ہوا تھا، مجھے نہیں، تب سیدھے سے مجھے میرے گھر ڈرائیو کرو اور اپنا راستہ ناپو۔ اسے انگلی دکھا کر اور پھر نہایت ہی بدتمیزی سے بول کر وہ سیٹ پر پھیل کر بیٹھ گئی، جس سے وہ سچ مچ کا اس کا ڈرائیور ہو اور وہ اس کی مالکن۔ نصر کے تو اس کے انداز سے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے کار روکی تھی، کار روکی، اریبہ نے فوراً گردن موڑی۔ تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں، خود ڈرائیو کرو اور میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، خود پر اس نے لعنت بھیجی تھی کہ اس نے کیوں اسے وجدان صاحب کے ہاتھوں سے بچایا، اسے تو مر جانا ہی چاہیے تھا۔ اریبہ جیسی لڑکیاں ہمدردی کے لائق نہیں، یہی سب سوچتے ہوئے وہ بہت تیزی سے کار کا ڈور کھول کر نیچے اترا تھا۔ جس جارحیت سے اترا تھا اسی جارحیت سے پوری قوت سے دروازہ بند کیا تھا، پر وہ اریبہ ہی کیا جو کسی کی بات برداشت کر جائے۔ غم اور خوف کے احساسات سے اب وہ نکل آئی تھی۔ اب وہ وہی بدتمیز اور جذباتی اریبہ تھی، جس تیزی سے نصر اترا تھا، وہ بھی اسی تیزی سے ڈور کھول کر اترتی، تیزی سے چل کر واپسی کے راستے پر جاتے نصر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نصر کے قدم تھم گئے۔ اس نے سخت نگاہوں سے اریبہ کا سرخ چہرہ دیکھا۔ میری طرف سے تم بھی بھاڑ میں جاؤ، بلکہ بھاڑ میں بھی نہیں، کسی ولکینو میں جا کر کود جاؤ، اس سے بھی دل نہ بھرے تو جہنم میں جاؤ تم۔ پوری آواز میں چلا کر اس نے نصر پر اپنی بھڑاس نکالی تھی۔ نصر نے اپنے دانت پیس کر اس بلا کو دیکھا جس کے چہرے پر اب رونے کے ساتھ غصے کی بھی سرخی تھی۔ پھر اپنے آس پاس سڑک سے لے کر اطراف میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ فی الحال کوئی خطرہ نہیں تھا، اس نے بھی اس سے دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساتھ جانے سے پہلے تمہیں بھی اسے جہنم میں گھسیٹ لوں گا، اس طرح کئی لوگ میرے شکر گزار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی جان جو تم جیسی بلا سے بچا لوں گا میں، وہ مجھے دعائیں دیں گے اور پھر ان دعاؤں کے اثر سے مجھے تو فرشتے جنت میں ٹرانسفر کر دیں گے، اور تم جلتی رہنا اسی جہنم میں۔ تمہیں تو کسی کی بھی دعا نصیب نہیں ہوگی، سب اپنی اپنی جان چھوٹنے پر شکر گزار ہو رہے ہوں گے، خاص طور پر مرتضیٰ تو 1000 شکرانہ پڑے گا۔ آرام سے کہتے ہوئے اس نے اریبہ کو دل جلانے والی مسکراہٹ سے دیکھا۔ اب اریبہ کے سر سے لگی اور تلوے پر بجھی، بھوری آنکھوں میں آگ سی لپکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تمہارے جنت جانے سے پہلے میں جہنم میں تمہاری ٹانگیں ہی توڑ دوں گی، تمہارا یہ خوبصورت چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچ ڈالوں گی، یہ نیلی آنکھیں نکال لوں گی، اور تب تم اتنے بدصورت ہو جاؤ گے نا، تو جنت میں رہنے والی حوریں تمہیں کوئی لفٹ ہی نہیں دیں گی، پھر وہ تمہیں دھکا دے کر اسے جہنم میں دھکیل دیں گی، اور اس جہنم میں تم میرے ساتھ جلتے دعاؤں کا خوب مزہ لینا۔ اس کی ایک ایک بات کا اسی طرح جواب دیا گیا تھا جس طرح نصر نے کہا تھا۔ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی اریبہ کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی پتلیاں سکیڑی۔
پروگرام کینسل، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، بلکہ میں تمہارے منہ ہی نہیں لگنا چاہتا۔ اس لڑکی سے بحث کرنا اس کا مطلب خود کا ہی سر پھوڑنا۔ شاکر نے کہا تھا تو جتنا لڑیں گا یہ لڑکیاں اتنا زیادہ لڑتی ہوئی تم سے چپک جائیں گی۔ شاکر کو اپنا استاد مان کر اس نے بحث سمیٹ دی، بس اتنا کہا اور وہ اس کی سائڈ سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر وہ پھر سے اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ یعنی چڑیل پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس نے دانت پیس کر اسے گھورا۔ میں بھی تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ تم ہی ہو جس نے مجھے بچانے کے لیے اس کمشنر سے التجا کی۔ تم ہی ہو جس نے مجھے کار میں بٹھایا اور زبردستی مجھے میرے گھر تک ڈراپ کرنا چاہتے تھے، اور تم ہی ہو جو مجھے ساتھ جہنم میں گھسیٹ رہے تھے، ورنہ میں تو تمہیں اکیلے دھکا دے رہی تھی۔ لگاتار بولتے ہوئے وہ اچھے خاصے ٹھنڈے مزاج کے نصر کا خون کھولا رہی تھی۔ اس نے اریبہ نامی آفت کو دیکھا۔ وہ اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی جب تک اپنی ساری بھڑاس اس پر ہی نہیں نکال لے گی۔ یہ وہ جان گیا تھا اور اسی بات پر اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ یہی تو میری غلطی ہے جو تم جیسی لڑکی سے ہمدردی کر بیٹھا تھا، بلکہ مجھے خود تمہارا گلا دبا دینا چاہیے تھا۔ نیلی آنکھوں میں بے پناہ غصہ اتر آیا تھا۔ دل تو اس کا یہی کہہ رہا تھا سچ میں اس کا گلا دبا کر کام ہی تمام کر دے، پر ہر گناہ کے بعد قتل کے گناہ کا بار بھی اپنے سر پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دبا لو، تم ہی دبا لو، میں ویسے بھی جینا نہیں چاہتی۔ تم سچ میں میرا گلا دبا دو۔ وہ چینخ کر صرف بولی ہی نہیں تھی، ایک دم سے اس نے نصر کا ہاتھ تھام کر اپنی گردن پر رکھ دیا تھا۔ نصر کو بری طرح سے جھٹکا سا لگا تھا۔ بات اگر جھگڑے تک رہتی تو ٹھیک تھا، وہ لڑ جھگڑ کر چلا جاتا، پر یہ اریبہ کا چھونا، اسے ہر لمس سے نفرت تھی۔ آنکھیں سرخ سی ہوئیں اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ اب وہ نفرت سے بولا، مجھے چھونے کی کبھی کوشش مت کرنا۔ اس قدر کاٹدار آنکھیں تھیں وہ۔ اریبہ ایک پل کو سن سی ہو گئی، پھر ایک دم سے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ہر کوئی اس سے ہی کیوں نفرت کرنے لگتا ہے؟ نفرت سے بولتا ہے، یہ سوچ کر وہ آنسوؤں سے رونا شروع ہو گئی۔ نصر نے اس بار بس سر جھٹکا۔ اس بار ہمدردی بھی جتانے کا وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ اچھی خاصی پاگل لڑکی تھی، دماغ نام کی چیز تو اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نگاہیں پھیر کر وہ پھر سے اس کی سائڈ سے گزر جانا چاہتا تھا کہ بلو آئز والے، مجھے آج سچ مچ کا ڈرگس لا کر دے سکتے ہو؟ روتی ہوئی آواز نے قدم ٹھٹکا دیے تھے اور نصر کا دل کہا سچ میں اپنے بال نوچ ڈالے۔ تیزی سے مڑا اور اس نے اریبہ کی شکل دیکھی۔ بس تھوڑا سا لا دو، میں آج اس دن سے بھی زیادہ دکھی ہوں، بس ذرا سا لا دو، پیسے پورے دوں گی۔ روتے ہوئے چٹکی بنا کر بتایا گیا۔ اس کا دماغ کا ایک دو نہیں سارا پیچ ہی ڈھیلا ہے، اور ایسی لڑکی سے کیا نفرت کیا غصہ، وہ بس افسوس ہی کر سکتا تھا۔ پلیز ذرا سا لا دو، میں سب بھول جانا چاہتی ہوں۔ وہ اب تو منت پر اتر آئی تھی جیسے وہ جانے کب سے نشہ کر رہی ہو۔ نصر پوری سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بار کھلے ہوئے ہیں، جاؤ ڈرنک کر لو، اور تم تو ویسے بھی عادی ہو۔ وہ مسکرایا، تمسخر آمیز مسکراہٹ، اور اریبہ اور بھی دکھی ہو گئی۔ نہیں جا سکتی، تھوڑے سے کیا ہوگا، ایک تو پیگ لگا کر غم بھولنے والی چیز نہیں، زیادہ چڑھائی تو ٹلی ہو جاؤں گی اور پاپا ماما کی باتیں سننی پڑیں گی۔ تم ڈرگس دے دو گے تو چپکے سے روم میں جا کر لوں گی، اور پھر صبح تک میرا غم بھی کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ کبھی روتے ہوئے کبھی چپ ہو کر وہ لگاتار بول کر اب بڑی امید سے اسی طرح نصر کو دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو لاؤ دو اب چٹکی بھر ڈرگس۔ ایک بات بتاؤ تو مجھے، حقیقت میں تمہیں خبر نہیں رہتی کہ تم غصے میں کیا کیا کر جاتی ہو، اور پھر معصوم بنتی ہو۔ ابھی جو کر کے آئی ہو اسے بھلا کر تمہیں بس اپنے غم کی فکر ہے۔ تم بے وقوف ہو یا عقل سے پیدل؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا واقعی، تم بے وقوف ہو یا بنتی ہو؟ اس کے سامنے کھڑا وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر لگاتار اس کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتی بولی۔ نصر طنزیہ مسکرایا، ریلی تمہیں نہیں معلوم تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی بات میں صاف طنز جھلک رہا تھا۔ اریبہ نے سمجھ کر غصے سے کہا، وہ وہی ڈیزرو کرتی ہیں، انہوں نے میرے مرتضیٰ کی شادی اس چشمش سے کروا دی، اس لڑکی سے کئی گنا خوبصورت ہوں میں، پر ان لوگوں نے ایک بار پھر میرے پپا کی وجہ سے مجھے دکھ دیا، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کے گھر جا کر ان کے باتوں سناؤں گی، تو سنا دیا۔ میرا جو دل کرتا ہے میں وہی کرتی ہوں۔ غصے سے کہہ کر پھر سے کاندھا چھٹک کر بے نیازی دکھائی۔ نصر کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ تمہیں سچ میں مرتضیٰ سے محبت ہے؟ اس نے سنجیدگی سے اریبہ کی شکل دیکھی۔ بہت، پر اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اریبہ کا دل ایک بار پھر درد سے تڑپ گیا، سب یاد آ کے ایک بار پھر آنکھیں بھر گئیں۔ تم اور تمہاری محبت، ون سائیڈڈ لو میں دھوکے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ وہ اسی طرح اسے طنزیہ دیکھ رہا تھا۔ اریبہ چونکی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ کہ نصر مسکرایا، جتنا تم کئی سالوں میں رہ کر مرتضیٰ کو نہیں جانتی ہو، میں چند دنوں میں اس کو جان گیا ہوں۔ دھوکہ اس کی فطرت میں ہے ہی نہیں۔
تو تم اور تمہاری محبت یک طرفہ ہی تھی۔ تم خود کی ہی جلائی گئی آگ میں جل کر ہر رشتے کو گھسیٹ رہی ہو۔ اریبہ تم بری نہیں ہو، تم بری بن رہی ہو۔ تم کسی بات کا بدلہ سب سے لینا چاہتی ہو۔ اریبہ یکٹک اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے پہلی بار اریبہ کو اندر تک جان لیا تھا۔ ہاں، انتقام ہی تو لینا چاہتی تھی وہ، یزدان کی فیملی سے، اپنی فیملی سے، یہاں تک کہ خود سے بھی۔ مرتضیٰ تم سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صبا سے محبت کرتا ہے، تو تم فضول میں اس کے پیچھے پڑی تھی۔ تمہیں اس سے محبت بھی نہیں۔ محبت ہوتی تو تم کبھی بھی واسق میں مرتضیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جس سے محبت کی جائے ان کی تصویر دل میں ثبت ہوتی ہے، کسی غیر کے وجود میں نہیں۔ وہ کیا کیا کہہ رہا تھا، اریبہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بت سی بنی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ خیر، وہ تمہاری طرح تمہاری جذباتی غلطی تھی۔ تم یہ دیکھو، جب مرتضیٰ اور صبا دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو ایک اچھے ماں باپ کی طرح وجدان صاحب اور شانی میم نے اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ اس میں شانی میڈم کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ تمہارا دکھ بھی تمہاری طرح بیٹا ہے جس کو تم نے ان پر اتارا۔ وہ اپنی طرف دیکھتی اریبہ سے اپنا ناراضگی سے کہہ رہا تھا، تم نے جس قدر ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کی بے عزتی کی، ساری سچائی جاننے کے باوجود بھی تم نے ان کو قصوروار سمجھا نا۔ تو میں وجدان صاحب پر آفرین کرتا ہوں، انہوں نے تمہیں چھوڑ کیوں دیا۔ آخری دو جملے پھر سے طنزیہ ہو گئے اور چپ چاپ سنتی اریبہ کو یہ طنز اچھا نہیں لگا۔ یو مین وہ میرا گلا دبا دیتے، میں مر جاتی تو تمہیں صحیح لگتا؟ غصے سے پھر سے اریبہ کا دماغ الٹا اس نے نثر کو گھورا۔ جس طرح کہ تم نے ان کے گھر میں بےہودگی پھیلائی تھی نا، یہی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے تو تمہاری ذہنیت پر افسوس ہو رہا ہے کہ تم کیسے شانی میم کو برا بھلا کہہ سکتی ہو۔ بہت معصوم عورت ہیں وہ۔ اس کی بات ایک آنکھ بھی اریبہ کو نہیں بھائی تھی۔ بار بار وہ اس عورت کی تعریف کر رہا تھا جو اریبہ کو ساری مصیبت کی جڑ لگنے لگی تھی۔ تمہاری شانی میم ہی ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ کمشنر بیچ میں نہیں آیا ہوتا تو اسے تمہیں سبق سکھا دیتی کہ اریبہ ہے کیا چیز۔ نخوت سے کہہ کر اس نے گردن جھٹکی اور نثر نے بس تعصب سے گردن ہلائی۔ وہ بھی کس بگڑی ہوئی لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سالوں کی پرورش تھی، یہ خون کی تاثیر تھی جسے انسان نہیں بدلتے۔ اریبہ جیسی لڑکیوں کو بغیر ٹھوکر کا یہ عقل آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اب وہ جانے اس کا کام، وہ کیوں اپنا خون جلائے۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اجلال خان زادہ کی بیٹی ہو۔ نیلی آنکھوں میں حقارت سی ابھر آئی اور اریبہ کو آگ لگ گئی۔ What do you mean؟ تم میرے پاپا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ جیسی بھی صحیح ہر بار اپنے پاپا کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ مجھے تمہارے پاپا کے بارے میں کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم اپنی آنکھیں اور کان کھول لو تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا تمہارے پاپا کس طرح کے انسان ہیں۔ اجلال خان زادہ کا نام آیا اور نثر کے دل میں بچی کچھی ہمدردی بھی ختم ہو گئی۔ کڑواہٹ سے بول کر اس نے اریبہ کے غصے کو اور بڑھاوا دیا تھا۔ میرے پاپا جیسا بھی انسان ہو، تم لوگوں سے بہت بہتر ہے۔ کم سے کم اچھا بننے کا ڈرامہ نہیں کرتے جیسے وہ کمشنر کرتا ہے، جیسے وہ مرتضیٰ، جیسے وہ واسق جسے شریف بننے کا بڑا شوق ہے۔ وہ غصے میں آئی تو ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ نثر نے دانت کچکچا لیے۔ تم لا علاج ہو، بس اتنا کہا اور وہ بہت تیزی سے مڑا تھا۔ اریبہ نے تیزی سے جاتے نثر کی پشت دیکھی۔ تم خود مینٹل ہو، چلا کر بولنا فرض سمجھ کر وہ کچھ دیر کھڑی تیزی سے دور ہوتے نثر کو دیکھتی رہی تھی۔ پھر پاؤں پٹک کر وہ اپنی کار تک چلی آئی۔ اب اس کی منزل کوئی بار تھا۔ آج اس قدر پینا تھا کہ وہ سب بھول جائے، اپنا آپ بھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ شام جو ہر سو اتری تو کمشنر وجدان کے بنگلے پر چھائی خاموشی کا جمود سب کی آوازوں نے توڑ دیا تھا۔ نیچے صبا اور دعا کے ساتھ مرتضیٰ کی بھی شوخ آواز شامل تھی۔ کبھی کبھی مرتضیٰ کی زبردستی پر نثر کی بھی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ اوپر سیڑھیوں سے ہو کر مصطفیٰ کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے ساری آوازیں سنتی انم بھی ادھر ہی سب کی محفل میں شامل ہونے کو دل سے مچل رہی تھی۔ پر ادھر بادشاہ صاحب بیڈ پر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا حکم تھا ساتھ ہی نیچے جا کر شام کی چائے میں شامل ہوں گے، پر ابھی تک نوبت نہیں آئی تھی کیونکہ وہ موبائل پر چند اہم کام نپٹا رہے تھے۔ اللہ جی، اب بندے کو اتنا بھی کام کاجو نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کا اسٹیمنا ہی ختم کر ڈالے۔ ہاسپٹل میں مجھے تھکا ڈالا اور اب ادھر کمرے میں لا کر آرام کرو کا کہہ کر دوسرے طریقے سے تھکا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ان پر جو مجھے ہر وقت سامنے رکھنے کا جو جنون سوار ہو جاتا ہے نا، وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ صوفے پر نیم دراز وہ اپنا موبائل ہاتھ میں لیے بس یزدان کو دیکھتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ ہاتھ میں موبائل تھا اور نگاہیں یزدان پر۔ وہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دم سے یزدان نے موبائل رکھ کر جیسے ہی اس سے پوچھا وہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کام ختم نا یزدان، اب ہم نیچے چلیں؟ خوشی سے پوچھتے ہوئے جھک کر موبائل ٹیبل پر لڑکایا اور بہت تیزی سے وہ اس کی طرف آئی تھی۔
یزدان بس اس کی اچھلت دیکھ رہا تھا۔ نیچے جانے کی خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ اور بھی روشنی پھینکنے لگا تھا۔ ایک بات بتاؤ، ایک پیر اٹھا کر زانوں پر رکھا اور وہ اپنے جوتے کے فیتے کھولنے لگا، نگاہ مگر انم پر ہی تھی۔ سو بات پوچھیں، پوچھ تاچھ پر کوئی منادی نہیں۔ بڑی سخیب بن کر وہ لہرائی۔ یزدان نے بس مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں نیچے جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ایک پاؤں کے جوتے کا فیتا کھل گیا تو وہ پیر فرش پر رکھ کر اس نے دوسرا پاؤں اسی طرح اٹھا صبا اور دعا نے جلدی آنے کو بولا ہے نا، اور خالہ کو بھی تو کام ہوگا نا۔ اب میری خالہ ہی صحیح پر ساس بھی تو ہیں، برا مان سکتی ہیں کہ گھر کی بڑی بہو، پہلا ولیمہ اور بہو کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ لے دے کر میاں کے ساتھ ساتھ صبح سے گھر سے غائب تھی اور اب مہارانی بن کر آرام سے آ رہی ہے، آرام کر رہی ہے۔ تو میں اب جاؤں؟ یزدان اپنی طرف سے من گھڑت ساری ساس بہو والی کہانی بنا کر اس سے سنائی، اور آخری میں بڑی معصومیت سے پھر سے وہی مطالبہ۔ یزدان اس بیچ بس ہونٹ گول کیے بس اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، شانی کو میں سمجھا دوں گا، وہ برا نہیں مانے گی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں اپنی ساس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اگر اس کی بیوی تھی تو وہ اس کے بادشاہ سلامت بڑے سکون سے اسے تپایا گیا تھا۔ اچھا، آواز مری ہوئی، پھر کچھ یاد کر کے وہ خوشی سے چہکی۔ یزدان خالہ کی چھوڑیں، اصلی والی ساس کا کیا؟ دادی کا کیا کریں گے؟ آپ نہیں جانتے وہ کتنا برا مان سکتی ہیں۔ اب میں جاؤں یزدان؟ اس کی ساری کوشش بس نیچے جانے کے لیے تھی۔ اسے ایسے تو وہ اسے روکتا نہیں، پر آج اس نے بھی اسے ستانے کا پورا موڈ بنایا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا انم کتنی بھی نڈر بن جائے، بہرحال اس کی بات نہ مان کر اس سے پنگا نہیں لے سکتی تھی۔ دادی کو بھی میں سنبھال لوں گا، یزدان ہے نا؟ ابھی جاؤ میرے کپڑے نکال دو۔ پیار سے ہاتھ بڑھا کر اس نے سامنے کھڑی انم کا گال تھپکا اور جھک کر وہ جوتے اتارنے لگا تھا۔ انم برا سا منہ بناتی اچھا خاصا پیر پٹک کر ڈریسنگ روم کی طرف گئی تھی۔ یزدان سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ ویسے یزدان، آپ نے نوٹس کیا کہ پتہ نہیں کیوں خالہ اتنی چپ چپ کیوں ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے مرتضیٰ کا ولیمہ نہ ہو، دعا کی رخصتی ہو۔ آپ کہیں تو میں پوچھاؤں؟ 2 ہی منٹ میں اس کے کپڑے نکال کر ڈریسنگ سے وہ لگاتار بولتی ہوئی نکلی تھی۔ کپڑے نکالتے ہوئے نیچے جانے کا بہانہ وہ سوچ کر نکلی تھی، اور بیڈ پر بیٹھ کر تیزی سے موبائل پر ٹائپ کرتے یزدان کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رکے تھے۔ بھلے انم کا یہ نیا بہانہ تھا، مگر کچھ ہوا تھا۔ یہ اس نے محسوس کیا تھا کہ شانی چپ سی تھی اور پپا اس کے آنے پر بھی روم سے نہیں نکلے تھے۔ بس ہنکارا بھر کر اس نے موبائل وہیں بستر پر رکھا، پاؤں سے جوتے اتار کر بیڈ کے نیچے سرکائے اور بیٹھے بیٹھے شرٹ کے کفلنگز کھولنے شروع کیے تھے۔ بس اس کے کہنے پر وہ کپڑے واش روم میں رکھنے کے بجائے بیڈ کی ہی طرف چلی آئی۔ یزدان نے بٹن کھولتے ہوئے بس ابرو اٹھائی۔ تو اور کیا کہوں؟ سادگی سے بول کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی پینٹ کی جیب سے اس نے ضروری اشیاء نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھنی شروع کر دی۔ نہ کہیں، ایسے موقع پر کہیں ہاں لگ رہا ہے کچھ ٹینشن سا۔ آپ مجھ سے کہیں ابھی جا کر شانی سے پوچھ لو، یہ پپا سے۔ جب میں نہ مانوں تو غصے سے کہیں انو جاؤ جلدی سے پوچھ کر آؤ، میرے ماں باپ کے لیے بھی تمہارے کچھ فرض ہیں۔ تو یزدان اب میں جاؤں؟ یزدان نے گردن موڑ کر میڈم کو دیکھا جو جوش سے تقریر کر رہی تھی۔ اب میڈم نیچے جانے کے لیے اسے سکھا رہی تھی کہ اسے کیسے بولنا چاہیے۔ وہ دل میں ہنسا۔ مجھے شانی اور پپا کے پرسنلز میں انٹرفیئر کرنے کی بچپن سے بالکل عادت نہیں ہے۔ ان کے اپنے ایشوز ہوں گے، وہ خود سلجھا لیں گے۔ تمہیں یہ والا فرض نبھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، نیچے ساتھ چلیں گے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے سامنے کھڑی انم کا گال تھپکا اور جھک کر پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ وہ شاکر سے لے کر فیصل اور سہیل سے بھی مسلسل رابطے میں تھا، اور وہی وہ بار بار چیک کر رہا تھا۔ ایسے جواب پر انم نے ابرو چڑھائی۔ آپ کا مطلب ہے میں خوامخواہ بس نیچے جانے کے لیے خالہ اور پپا کے پرسنل ایشوز میں جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ صرف چڑھی چتون سے کہا نہیں تھا، بلکہ اس کا بازو بھی کھینچا گیا۔ لگ تو یہی رہا ہے۔ اب جاؤ جاسوسی چھوڑو اور میرے کپڑے جا کر واش روم میں رکھاؤ۔ وہ اس کی بنتی بگڑتی شکل دیکھ کر پیار سے اس کے گال تھپک کر پھر سے موبائل کی طرف دیکھنے لگا، پر انم کو اس کا بار بار موبائل دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ یا تو اس سے باتیں کرے یا سیدھے سے اسے نیچے جانے دے۔ یزدان، ایک بات کہوں؟ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی تھی اور یزدان نے پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ انم کے چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے موبائل سائڈ پر رکھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بس کچھ دیر اسے عجیب طرح سے دیکھتی رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ اس کی سنجیدگی سے وہ بات کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کرتا خود بھی سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ تبدیل ہوں یہ کہاں منظور تھا اسے؟ اس کے چہرے پر سچی خوشیاں سجانے کے لیے تو اس نے خود کو بدل دیا تھا۔ آپ بالکل بھی رومانٹک نہیں ہیں۔ قدرے منہ پھلا کر جیسے ہی کہا گیا، یزدان کچھ دیر اسے گھورتا رہا تھا، پھر تعصب سے سر ہلا کر اس نے انم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ شکایت تمہیں ساری زندگی مجھ سے رہے گی، اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی اسے شانے بے نیازی سے کاندھے جھٹک کر اس نے پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ انم ایسے سڑے سے جواب پر جیب بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں؟ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، وہ منہ بنا کر مڑی اور یزدان زیر لب مسکراتا اسے واش روم کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری عادت جب سے لگی ہے غصے کے رنگ بھی اچھے لگنے لگے ہیں، ورنہ یزدان اور کسی کا غصہ برداشت کرے؟ مسکرا کر سر جھٹکا اور موبائل رکھ کر اس نے شرٹ اتار کر وہیں ٹیبل پر رکھی اور وہ بھی واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ ادھر باہر نکلتی ہوئی انم واش روم کے دروازے پر ایستادہ یزدان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آئی تھنک کام کر کے تم بھی تھک گئی ہو، نیچے جانے سے پہلے تمہیں بھی تو فریش نہیں ہونا ہے۔ بھوری آنکھوں کی خاص چمک، انم کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ رومانٹک نہ ہونے کی شکایت اس لیے تھوڑی نہیں کی تھی کہ وہ سیدھا واش روم میں ہی گھس آئے۔ اسے نیچے جانے کی جلدی تھی، اس وقت وہ رومانس افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں جی، کس نے کہا آپ سے میں تھکی ہوئی ہوں؟ میں تو ایک دم فریش ہوں، دیکھیں کتنی فریش نظر آ رہی ہوں۔ زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ لا کر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنی جگہ گھوم کر سیدھی ہو گئی۔ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس نے واش روم کے ڈور سے دایاں شانہ ٹکایا۔ بٹ مجھے تو بہت لگ رہی ہو۔ تم نے بہت کام کیا مسز یزدان، ہاسپٹل میں تم نے میرے کان کھا لیے تھے تھکان کا کہہ کہہ کر۔ وہ چمکتی آنکھوں سے بس منموہنی سے صورت کے ہر رنگ سے دل کو سکون دے رہا تھا۔ اس نے وہ کو لمبا کھینچا۔ جی وہ۔ یزدان نے بھی اس کی نقل کرتے ہوئے وہ کو لمبا کھینچا۔ ارے نہیں، وہ تو بس یوں ہی بے سبب تھا۔ ایک ہاتھ جھٹک کر وہ زبردستی ہنسی تھی۔ اتنے سے کام سے کون تھکتا ہے؟ ریلی یزدان، میں ایک دم تر و تازہ ہوں، فریش چمکتی سی نہیں دکھائی دے رہی ہوں۔ خود کو زبردستی فریش ثابت کرتے ہوئے وہ بار بار پہلوانوں کی طرح اپنا بازوؤں کو ہلا رہی تھی۔ یزدان بمشکل اپنا کہکہا دباتا سنجیدہ بنا رہا تھا۔ آف کورس ناٹ، مجھے تو کہیں سے تم فریش نہیں لگ رہی ہو۔ کم آن ٹیک اے باتھ وتھ می۔ وہ آرام سے سیدھا ہوا اور ڈور بند کرتا آرام سے چلتا اس کی طرف آیا تھا۔ انم نے بڑی بے چارگی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کے شرٹ لیس سینے کو۔ استغفر اللہ، ایسے ہیرو سے اللہ بچائے۔ وہ گھبراتے ہوئے بڑبڑائی، دماغ بڑی تیزی سے ہیرو صاحب سے بچنے کی ترکیبیں لڑا رہا تھا۔ مجھ سے بچ کر نکلنا مشکل ہے، اور ویسے بھی مجھے ساری زندگی تمہارا تانا نہیں سنا کہ یزدان آپ بالکل رومانٹک نہیں ہیں۔ آج اس قدر رومانٹک ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ آئندہ تمہارے دماغ میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ آہستہ قدموں سے ہی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے کوئی ثبوت نہیں چاہیے، آپ تو ماشاءاللہ سے بڑے رومانٹک ہیں۔ آپ سب تو رومانٹک کوئی اور نہیں ہے، جو واش روم تک نہ چھوڑے اس سے بڑھ کر کوئی ہیرو رومانٹک ہو ہی نہیں سکتا۔ لگاتار زبردستی مسکرا کر بولتے ہوئے وہ ایک طرف کھسک رہی تھی۔ اگر اس طرف سے نکلی تو کتنی دیر میں ڈور تک پہنچے گی، کتنے سیکنڈ میں نکل سکتی ہے؟ اپنے دماغ میں جوڑتے گھٹاتے ہوئے وہ اچک کر یزدان کے کاندھے سے دروازے کی دوری بھی ناپ رہی تھی۔ یزدان اچھے سے اس کا دماغ پڑ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ واو، تمہاری تعریف سے میرا دل اور بھی مچل گیا ہے۔ مجھے رومانس کے لیے واش روم بہت پسند ہے۔ وہ جس طرف سے باہر جانے کا سوچ رہی تھی وہ ادھر ہی آ کھڑا ہوا، اور انم کی راہ فرار جو بند ہوئی تو یزدان آپ نے ابھی مجھے ستایا نا، تو میں کل ہاسپٹل آ کر سارے کام خراب کر دوں گی۔ اب بھاگنے سے گئی تو اس نے بے چارگی سے اسے دھمکی دی تھی۔ شور کہ تم کل ہاسپٹل آ رہی ہو؟ بھوری آنکھوں میں شرارت سے تھی۔ ہاں آ رہی ہوں، اور دیکھ لیجیے گا سارے کام بگاڑ دوں گی۔ اس بار وہ باتھ ٹب کے پاس والی اونچی جگہ پر چڑھ کر اسے دھمکا رہی تھی۔ پر کل تو تم مجھ سے پرمیشن لے چکی ہو گھر میں رہنے کی۔ اوکے، پھر تمہاری چھٹی کینسل۔ اپنی داڑھی 2 انگلیوں سے چھوتے ہوئے وہ معصوم بنا، اور انم روحانسی سی ہو گئی، اپنی عقل کو کوسا بھی۔ آپ مجھ سے دور رہیں بس۔ تب کر اسے گھورا۔ ممکن ہی نہیں۔ اس نے چند قدم کا فاصلہ اور سمیٹا تھا، اور انم نے تیزی سے بولی، یزدان سارا دن آپ نے مجھ سے کام کروا کے تھکا دیا، اور اب چاہتے ہیں میں نیچے جا کر ان سب کی مانی خیز نگاہیں برداشت کروں، ہماری شاپنگ کا پروگرام بھی کینسل ہو جائے، اور ہاں آپ کی دادی صاحبہ بھی تو سر سے پاؤں تک گھور کر بولیں گی، بالکل شانی کی طرح میرے پوتے پر جادو کر کے بیٹھی ہے۔ ہاتھ نچا نچا کر بولتے ہوئے وہ قدرے جلی بھنی سی بول رہی تھی۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، اور وہ جو بولنے کے چکر میں اس کے ارادے سے بے خبر ہو چکی تھی، لہرا کر سیدھے اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ دور رہ کر اس کی زبان جتنی چاہے چل سکتی تھی، مگر یزدان کی قربت سے اس کے حواس ہی بکھر جاتے تھے۔ الفاظ کیا چیز تھی؟ اس نے ایک ہاتھ انم کی کمر میں ڈالا، اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پر بکھرائے بالوں کو ایک انگلی سے چاند سا چہرہ روشن کیا تھا۔ تمہیں شاید احساس بھی نہیں، جادو تو تم نے مجھ پر واقع کیا ہوا ہے، وہ بھی بلیک میجک۔ میں تو تمہارے جادو سے بندھ کر بول رہا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد محبت تھا ہی نہیں۔ اس کے ریشم سے سراپے کو اپنے سینے سے لگائے یزدان کی آواز بوجھل سی ہوئی تھی۔ انم کی دھڑکنوں میں تلاطم سا برپا ہونے لگا۔ ایک ہاتھ جو اس کے بازو کو تھامے ہوئے تھا وہ لرز سا گیا۔ یزدان کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنے چہرے سے لے کر گردن تک پر محسوس کرتے ہوئے وہ تیزی سے آنکھیں بند کر گئی۔ یزدان کی سانسوں میں گویا آگ گھلنے لگی تھی۔
اور اس آگ کی تپش سیدھے اس کے چہرے پر جھک رہی تھی۔ یزدان پل پل ان سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے وہ آخری دفعہ احتجاج کر رہی تھی کہ یزدان کی گرفت سخت ہو گئی۔ تمہیں چھوتے ہی میرے دل میں انکہی پیاس جاگ جاتی ہے۔ پھر میں نہیں رہتا مکمل تمہارا بننے کے لیے میرا دل مجھے کیوں مجبور کر دیتا ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتہ، پر آج میں یہ جان لینا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کیوں پاگل کر رہی ہو، اس جلن میں کیوں میں جلتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے جھکا تھا اور اس نے انم کے لبوں سے اپنے لب جوڑ کر ہر احتجاج کا گلا کھول دیا۔ پل پل انم کے وجود میں کھوتے ہوئے وہ آج اپنے ہر سوال کا جواب پا لینا چاہتا تھا۔ مدہوشی میں ڈوبے ہوئے وہ اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سراپا محبت کے دریا میں بھیگتی چلی گئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے گئے اور سارا شہر ہی روشنیوں سے نہا گیا تھا۔ اس روشنی میں سورج چھپ گیا اور آسمان پر سیاہی چھا گئی۔ شام کے سائے اندھیرے میں تبدیل ہوئے تو شہر کے ساتھ کمشنر وجدان کا لان بھی مصنوعی روشنیوں سے جگمگا گیا۔ اسی لان میں وہ ایک طرف کھڑا بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ موبائل پر ایک ضروری میسج وہ بھیج چکا تھا۔ مرتضیٰ صبا کو لے کر جا چکا تھا۔ پپا پہلے ہی سے منع کر کے گھر پر تھے تو شانی بھی رک گئی تھی۔ سعدیہ بیگم اجلال خان زادہ کے گھر سے ابھی واپس نہیں آئی تھی اور نصر فی الحال کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ گھر پر ہی تھا۔ اب بچی انم اور دعا کو اس کے ساتھ جانا تھا۔ مصطفیٰ نے ایک بار پھر سے گھڑی دیکھی، پھر اندر کی طرف جانے والے دروازے کو، اور پھر اس نے مسکرا کر اندرونی ڈور کو کھول کر باہر آتی انم اور دعا کو دیکھا تھا۔ مکمل تیار وہ دونوں تیزی سے اس کے قریب آئے تھے۔ بھیا، آپ کے ساتھ شاپنگ کے پہلے تجربے کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ دعا نے خوشی سے اس کی رنگت تمتما رہی تھی، دمک رہی تھی۔ انم مسکراتی ہوئی دونوں کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ ہونے سے کون سا نیا پن ہو جائے گا؟ اس نے مسکرا کر اس کے گال پر چپت لگائی اور فرنٹ ڈور کھول کر انم کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرے لیے بہت ہی نیا پن ہے، پاپا اور چھوٹے بھیا کے ساتھ تو بہت آئی ہوں، پر آج آپ کے ساتھ جانے کا الگ ہی چام ہے، وہ معصومیت سے کہتی اس کا بازو چھوڑ کر بیک ڈور کھول کر بیٹھنے لگی کہ مصطفیٰ نے اس کا بازو تھاما تھا۔ ابھی رکو تم، اس نے جیسے ہی کہا تھا دعا نے کیوں پوچھنا چاہا کہ اسی وقت ایک کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ دعا نے سنجیدگی سے اندر آتی واسق کی کار کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ اسی کے انتظار میں ہی تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔